السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری لسنرز بہت زیادہ ہارر ہے، اور یہ سعودی عربیہ جدہ سے عامر نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ عامر کہتے ہیں کہ یہ کہانی ان کی ایک فرینڈ کے کزن کے ساتھ پیش آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سارے فرینڈز اکٹھے ہو کر بیچ پہ گئے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں نے ادھر بیٹھ کے باتیں کرنی شروع کر دی۔ جیسے ہی ہم نے باتیں شروع کی تو ہم لوگوں کا جو ایک کزن تھا، ہم لوگوں کا جو ایک جیسے ہی ہم لوگ ادھر بیٹھے تو ہم لوگوں کے ایک فرینڈ نے ہم لوگوں سے اپنی ایک کہانی شیئر کی، اپنے کزن کی کہانی۔ وہ بتاتا ہے کہ میرا کزن سعودی عربیہ جدہ میں ہی جاب کرتا ہے، جو کہ ابھی بھی وہ ادھر ہی جاب کرتا ہے، اور اس کا کچھ اس طرح واقعہ پیش آیا کہ اس کو چھٹی ملی، اور اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ سعودی عربیہ اپنی جاب پر آ گیا واپس۔ پھر اس کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور اس بیٹی کی پیدائش پہ اس کا دل تھا کہ وہ واپس گھر کی طرف جائے۔ اس کو چھٹی ملی۔ چھٹی ملنے کے بعد وہ پاکستان ملتان کا رہائشی تھا۔ وہ رات کے ٹائم اپنے ادھر ملتان شہر میں پہنچ گیا۔ اس کو لے جانے کے لیے آگے سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کے بوڑھے ماں باپ اور اس کی بیوی اور اس کی ایک بیٹی ہی صرف ادھر رہتے تھے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ آپ لوگوں کو بالکل ضرورت نہیں آنے کی، میں انشاءاللہ خود ہی گھر آ جاؤں گا۔ آج سے 10 سال پرانے یہ واقعہ ہے۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ادھر سے اترا ہے، اس کو کوئی بھی چیز جگہ نظر نہیں آئی، تو دور اس کو ایک ٹانگے والا نظر آیا ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کو غنیمت سمجھا، اور اس نے اس ٹانگے کے اوپر اس ٹانگے والے کو روکا، اور اپنا سارا سامان وغیرہ رکھنے کے لیے اس ٹانگے والے کو بلایا۔ تو وہ ٹانگے والا اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ خاصا حیران ہوا، کیسا عجیب شخص ہے، سردی کا موسم ہے، بجائے میرے ہیلپ کرنے کے خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اسی طرح کیا، اور اپنا سارا سامان اس نے اکیلے نے ٹانگے کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد وہ ٹانگے کے اوپر سوار ہو گیا، اور وہ آگے بیٹھ گیا۔ شدید سردی تھی، اور اس نے سردی کی وجہ سے سگریٹ کو لگایا۔ جیسے ہی اس نے سگریٹ کو لگایا تو وہ جو ٹانگے والا تھا، اس کے ہاتھ میں چابک تھا، یعنی کہ گھوڑے کو مارنے والا چابک۔ اس نے بڑے زور سے چابک کا منہ اس کی طرف کیا، اور اس کو یہ اشارہ دیا کہ سگریٹ کو بند کرو۔ وہ لڑکا بہت حیران ہوا۔ ان کا نیم، انہوں نے اپنے کزن کا نیم اور اس کا نیم، اپنے فرینڈ کا نیم عامر نے شیئر نہیں کیا۔ عامر کہتے ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ اس نے جب دوسری دفعہ دوبارہ سگریٹ لگائی تو اس نے دوبارہ سے سگریٹ کی طرف چابک کو کیا اور اشارہ کیا کہ اس کو بند کر دو۔ وہ اب بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، عجیب انسان ہے، سردی کا موسم ہے اور مجھے سگریٹ بھی نہیں پینے دے رہا۔ خیر اس نے اس چیز کو کہا چلو ٹھیک ہے میں نہیں لگاتا، شاید اس کو کوئی پرابلم ہو، کچھ ماجرا ہو ایسا ویسا اس کے ساتھ۔ اب جیسے ہی اس کا گھر آیا تو اس نے اپنے گھر اترا، اور اس نے اس ٹانگے والے کو کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ یہ سامان اٹھوا دو۔ وہ جو شخص تھا اس نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، اس کی بات ہی نہیں سنی۔ یہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم میری بات کیوں نہیں سن رہے، میری بات کا جواب دو۔ اس نے پھر بھی اس کی طرف منہ نہیں کیا۔ اب اس نے اکیلے نے اپنا سارا سامان اتارا، اور سامان اتار کر اپنی گلی کے کونے پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ پیسے بتاؤ گے کتنے ہیں، یا پیسے بھی نہیں بتاؤ گے؟ اتنے میں اس شخص نے اس کی طرف منہ کیا، اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ سرخ لال تھیں، اور وہ کوئی اور غیر مری مخلوق تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا، اس کی شکل کو دیکھا چادر کے اندر سے، اس نے بہت بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا ادھر ہی بے ہوش ہو کے اپنی گلی کی کارنر پہ، آدھی رات کو کہیں ادھر سے چوکی دار گزرا، اس نے اس کا چہرہ دیکھا، پہچان لیا، اور اس کے گھر والوں کو اس نے انفارم کیا۔ وہ سارے باہر نکلے، اس کو لے آئے۔ اس نے یہ سارا ماجرا ان کو بتایا، اس چوکی دار کو بھی بتایا۔ اس چوکی دار نے کہا بھی یہ جو معاملہ ہے تم مجھے بتا رہے ہو، یہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے مجھے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم کسی، اس نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم کسی اللہ والے سے دم کرواؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دم کروا لوں گا۔
اب وہ دم کروانے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس گیا، اور ادھر ان کو واپس آتے آتے کافی وہ لیٹ ہو، اور جیسے ہی وہ واپس آئے تو ان کی جو گاڑی تھی راستے میں خراب ہو گئی۔ وہ جو ڈرائیور تھا، وہ ڈرائیور اس گاڑی کے ٹائر کو چینج کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ یہ تو گاڑی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کو اب آدھی رات کے ٹائم ہے اور آپ کے گھر کا راستہ بھی تھوڑا ہی رہ گیا ہے، آپ لوگ پیدل چلے جائیں۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ اور اس کی بیوی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ میری والدہ پیدل نہیں چل سکتی، اس لیے مجھے اب کسی اور چیز پہ ہی جانا ہو۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ دور سے ایک ٹانگے والا آ رہا ہے، اور اس کی ماں نے اور اس لڑکے نے اور اس کی بیوی نے اس ٹانگے پہ وہ لوگ بیٹھ کے، جیسے ہی وہ لوگ ٹانگے پہ بیٹھے ہیں تو وہ جو ٹانگے والے کا گھوڑا تھا وہ بدک گیا، اور وہ چلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ٹانگے والے نے بہت کوشش کی کہ وہ گھوڑا چل پڑے، لیکن وہ جو گھوڑا تھا وہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو پیچھے سے وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی ٹانگا، وہی پرسرار شخص جو کہ ٹانگے پر تھا، وہ دور کھڑا ہوا اس کو نظر آیا، اور اب وہ اس کو دیکھ کر، اس ٹانگے والے کو اس نے دیکھا اس لڑکے نے، تو اس کی وہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا یہ تو وہی مخلوق ہے، یہ وہی ٹانگے والا ہے جو مجھے اس پہ نظر آیا تھا۔ اس ٹانگے والے نے پچھلی سیٹ پر اس چابک کو مارتے ہوئے اشارہ کیا کہ اس پہ آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس دفعہ اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے یہ تمہیں کوئی اس کے بارے میں حل بتا دے، جو بھی تم سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ جا کر تینوں لوگ، یعنی وہ لڑکا، اس کی ماں اور اس کی بیوی، وہ پچھلی سیٹ پر اسی ٹانگے پر بیٹھ کے ڈرتے ڈرتے، اب وہ جو ٹانگے والا تھا وہ ٹانگا چلانے لگا۔ ٹانگا چلاتے چلاتے وہ ان کو ان کے گھر تک لے گیا، اور جیسے ہی وہ گھر تک لے گیا، گھر آیا تو وہ تینوں اتر گئے ڈرتے ڈرتے۔ اب وہ جو لڑکا تھا وہ ڈر کے مارے اس سے پیسے نہیں پوچھ رہا تھا۔ اس نے ٹانگے والے نے کہا، جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو ٹانگے والے نے روکا اور کہا کہ میری بات سنو، اگر کہیں اور سے بھی دم کروا سکتے ہو تو وہ بھی کروا کر دیکھ لو، ادھر سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بات ان تینوں نے سننی تھی کہ انہوں نے دوڑ لگا دی گھر کی طرف۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ غیر مری مخلوق ہمارے پیچھے پڑ چکی ہے۔ وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے یہ ساری بات اپنے خاندان والوں سے ڈسکس کی۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اس کے پیچھے ایک کوئی جن پڑ چکا ہے، اب اس کو کسی اور کے عامل کے پاس لے کے جائیں جو بہت پہنچے ہوئے اللہ والے ہوں۔ اب وہ کسی اور عامل کی تلاش میں تھے۔ لڑکا بہت زیادہ ڈرا ہوا رہتا تھا۔ اب وہ کسی اور عامل کے پاس گئے اور انہوں نے ادھر سے سب کچھ پتہ کیا۔ سب کچھ پتہ کرنے کے بعد پتہ لگا کہ وہ کوئی عام جن نہیں ہے، وہ ایک دیو ہے جس نے تمہیں سنسان سڑک پہ دیکھ لیا، اور تم سے بھی ضرور کچھ غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس نے تمہارے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اب تمہیں خود سوچنا ہوگا کہ تم نے کیا غلطی کی ہے، وہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ یہ بات انہوں نے سننی تھی۔ انہوں نے اس کو پہننے کے لیے گلے میں تعویذ بھی دے دیا۔ وہ اس اللہ والے کے پاس سے نکلے اور نکل کر دوبارہ اپنی منزل یعنی اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ تو اب اس دفعہ وہ باہر نکلے تو ان کو دور دور تک اس سڑک پہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور رات کے 11:30 بجے کا ٹائم تھا۔ دور سے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ٹانگے والا، اور اسی طرح چادر لیے وہ چابک ہاتھ میں پکڑے اپنی ٹانگے کی پچھلی سیٹ پہ زور زور سے چابک کو مار رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اس ٹانگے پہ بیٹھنے کے علاوہ، ہمیں اس کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے۔ اب اس ٹانگے پہ جا کر بیٹھ کے تینوں پھر ڈرتے ہوئے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس دفعہ جو ٹانگے والا تھا وہ ان کو گھر نہیں لے کے جا رہا تھا، وہ پرسرار دیو ان کو گھر نہیں لے کر جا رہا تھا۔ گھر کی روڈ جو اس نے ٹرن کرنی تھی وہ اس نے کہیں اور ٹرن کی، اور وہ اس طرف چلا گیا۔ اب وہ جس طرف جا رہا تھا وہ راستہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، وہ ملتان کے کس طرف راستہ جا رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کو بہت تیز بھگانا شروع کر دیا۔ یہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور ان کی جان آلموسٹ نکل ہی چکی تھی۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے اور ہم سب کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ ابھی ہم لوگ ایسے وہ ہمیں لے کر جا رہا تھا، اس کے بعد نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ جب ہم لوگوں کی آنکھ کھلی ہے تو ہم ایک قبرستان میں گرے ہوئے تھے۔ قبرستان کا جو گوہر کن تھا وہ صبح کی اذانوں کے ساتھ جب قبرستان میں آیا تو اس نے ہمیں دیکھا اور ہم لوگوں کو اٹھا کر لے گیا۔ جیسے ہی وہ ہم لوگوں کو اٹھا کر لے کر گیا تو وہ جو لڑکا تھا یعنی کہ عامر کے دوست کا کزن، اس کی زبان بند ہو چکی تھی، اس کی بیوی کی چٹیا سر سے کاٹ دی تھی، اس کی ماں کے بال بھی کاٹ دیے تھے، اور وہ بھی سکتے میں تھی سارے۔
بڑی مشکل سے ان کے گھر کا ایڈریس پوچھا. گھر کا ایڈریس پوچھنے کے بعد ان کو ان کے گھر تک پہنچایا گیا. جیسے ہی ان کو ادھر پہنچایا گیا، ان کی حالتیں دیکھ کر سب ڈرے ہوئے تھے کہ آخر یہ کیا حالت ہے، ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے. سب ان کو دیکھ کر بہت حیران تھے. اسی طرح وقت گزر رہا تھا. اس اللہ والے کے ساتھ دوبارہ رابطہ کیا گیا، جس پہ ان اللہ والوں نے کہا کہ تم کچھ عرصہ گھر سے باہر نہیں نکلو گے. اسی طرح ہوا، وہ کچھ عرصہ گھر سے باہر نہ نکلا. پھر اس کی جاب کا ٹائم آ گیا، وہ کچھ ٹھیک ہوا، دم درود کرانے کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوا. وہ بول تو پڑا لیکن اس کا تھوڑا سا دماغی توازن پلٹ چکا تھا. وہ آج بھی سعودی عربیہ جدہ میں جاب کرتا ہے. وہ آج بھی ایک بات بتاتا ہے کہ اس کی ماں کے اور اس کی والدہ کے بال واپس نہیں آئے. اللہ والے نے یہ بھی بتایا کہ نماز فجر میں تقریباً 1 منٹ کا فاصلہ تھا. 1 منٹ کے فاصلے پہ وہ تمہیں اپنی دنیا میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتا اگر اللہ اکبر کی صدائیں اس کے کانوں میں نہ آتی. جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا اس کے کان میں آئی، وہ چیز تم لوگوں کو ادھر ہی چھوڑ کر بھاگ گئی. کوئی بات نہیں اگر تمہاری ماں اور بیوی کے بال نہیں آ رہے، اللہ نے ان کی جان بچا لی ہے. وہ لڑکا آج بھی سعودی عربیہ میں کام کرتا ہے، لیکن اس کا دماغی توازن تھوڑا سا خراب ہے. اکثر اوقات اس کو عجیب و غریب قسم کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں. یہ کہانی تھی عامر کی، جنہوں نے سعودی عربیہ جدہ سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عامر اپنے دوست کی سٹوری بھیجنے کے لیے. اذان میں بہت طاقت ہے لسنرز. اللہ کا نام بہت عالی شان رتبے والا ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہی وہی ہے. اور لسنرز، اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ شیاطین جنات بھی انسان کی جان چھوڑ دیتے ہیں. اگر 1 منٹ اللہ اکبر کی صدائیں اس کے کانوں میں نہ آتی تو شاید وہ 3 لوگ زندگی میں دوبارہ کبھی نہ ملتے. بہت شکریہ عامر اپنی سٹوری کے لیے. اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے AZ ایڈونچر ٹی وی، ان کے چینل کا نیم ہے، جنہوں نے اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے، اور ان کا نیم بلال حمید ہے. بلال حمید نے ایک سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے. وہ لاہور میں رہتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ادھر لاہور میں انہوں نے علاقے کا نیم مینشن نہیں کیا، اور اس علاقے میں ایک گھر ہے، اس گھر میں 2 سانپوں کا بسیرا ہے. جو لوگ ادھر رہتے تھے انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا کسی وجہ کی وجہ سے، یعنی گھر کافی پرانا اور قدیم تھا. اس کا جو مالک تھا مکان کا، اس نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اس گھر کو رینوویٹ کروں، اس گھر کو رینیو کروں اور پھر اس کو رینٹ آؤٹ کروں. ایک تو اس گھر کی دیواریں نہیں ٹوٹتی تھیں. بہت مشکل سے جب اس گھر کی دیواریں ٹوٹی تو مزدوروں نے جو دیکھا سامنے کا منظر، تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے اور ادھر ہی اپنی ہر چیز پھینکی اور وہاں سے بھاگ گئے. وہاں سے تو ادھر سے 2 سانپ انہوں نے دیکھے، بہت بڑے سانپ، اور ان کو ہوش ہی نہیں رہی اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے. اور بھاگتے ہوئے انہوں نے اپنا سارا سامان بھی ادھر پھینک دیا اور جا کر جس کا وہ گھر تھا اس کو بتایا، محلے والوں کو بتایا کہ ہم نے تو اندر بہت پھنیر ناگ جن کو بولتے ہیں، اور وہ سائز میں اتنے بڑے کالے ناگ اور ناگن ہیں، ہم تو اس گھر میں نہیں جائیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. اس گھر کو پرسرار کہہ کر بند کر دیا گیا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس گھر میں اس ناگ اور ناگن کو دیکھا جو کہ سائز میں نارمل سنیک سے حد سے زیادہ بڑے تھے. اور پتہ کرنے پہ یہ بھی پتہ لگا کہ وہ کچھ جنات ہیں. ان کو جنات قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ مرتے نہیں تھے. بہت سے لوگوں نے ان کو مارنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ مرتے نہیں تھے اور لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے تھے. آج بھی لاہور کا وہ گھر اس علاقے میں پرسرار اور بند ہے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا. اور ادھر 2 سانپ ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگ اس گلی سے بھی گزرنا چھوڑ گئے ہیں. یہ کہانی بلال حمید نے شیئر کی تھی. بہت شکریہ بلال حمید آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے. وقاص کہتے ہیں کہ UK میں ایک میرا فرینڈ تھا، اس کی جو جاب تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ جو پرانے گھر ہوتے ہیں وہ ان کو کلین کرتا تھا، اور کلین کروا کر حکومت کی طرف سے جو گھر خراب ہوتے تھے مطلب ان کو سیل آؤٹ کرنے کا یا کچھ ایسا سا اس شخص کا کام تھا. وہ جس آفس میں جاب کرتا تھا وہ ان آفس والوں نے اس کو ایک گھر کا پتہ بتایا اور کہا کہ تم اس جگہ پہ جاؤ اور اس گھر کو کلین کرواؤ، کلین کرنے کے بعد اس گھر کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے. خیر اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کو پتہ لگا کہ جو اس گھر کا آنر ہے اس کی ڈیتھ ہوئے 7 سے 8 سال گزر گئے اور وہ گھر کافی سالوں سے بند ہے، ادھر کوئی بھی نہیں گیا. وہ ادھر چلا گیا.
جیسے ہی اس نے اس گھر کا دروازہ کھولا تو اس گھر کے دروازے جیسے ہی کھول کر اندر انٹر ہوا تو ادھر گندی بدبو اور جگہ جگہ پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، یوں مانو کہ وہ سارا گھر ہی کوڑا کرکٹ لگتا تھا، جیسے کوڑے کرکٹ کی کوئی ڈھیر ہوتے ہیں، جیسے کسی پلاٹ میں کوڑا پھینکا ہوتا ہے، وہ اس گھر کی یہ بالکل نظر آ رہا تھا۔ وہ اس گھر کو دیکھتے دیکھتے اندر گیا، اور ابھی وہ بالکل لاسٹ پہ بیک سائڈ پہ گیا تو بیک سائڈ پہ ایک بہت بڑا باغیچہ تھا، ادھر ایک شخص اس کی طرف کمر کیے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس شخص کو دیکھا اور کہا کہ سر آپ کون ہیں، ہیلو آپ میری بات سنیں۔ اس نے 3 دفعہ یہ بات کی لیکن تینوں دفعہ وہ شخص خاموش رہا۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنے آفس میں کال کرتا ہوں اور کسی پولیس والے کو وہ بھیجتے ہیں کہ ادھر تو کوئی انجان شخص پہلے سے گھر میں موجود ہے، اور یہ شاید کوئی چور وغیرہ نہ ہو، کوئی مطلب نشہ کرنے والا شخص نہ ہو۔ جیسے ہی اس نے کال کی اس کو اور بتایا اور کہا کہ ادھر تو ایک انجان شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ کوئی چور نہ ہو، مجھے کوئی نقصان نہ دے دے۔ ایک سیکنڈ میں اس نے یہ بات کی اور وہ پیچھے پلٹا تو وہ جو شخص تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگوں کا اور اسٹریٹ والوں کا ماننا تھا کہ اس گھر میں اس بوڑھے شخص کی روح آج بھی نظر آتی ہے، لیکن لسنرز ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، پکا یقین ہے مضبوط، کہ جو مر جاتا ہے وہ کبھی نظر نہیں آتا۔ یقیناً وہ اس شخص کے روپ میں وہ گھر جب 40 دن بند رہا تو ادھر جنات نے اپنا بسیرا کر لیا، شاید وہ ادھر رہتے تھے، انہوں نے اس لیے اپنی موجودگی کا احساس دلایا کہ تم اب ادھر مت آنا، کیونکہ وہ ان کی اماجگاہ بن چکی تھی۔ یہ کہانی تھی وقاص احمد کی، جو یہ سٹوری بھیجی تھی وقاص نے مجھ سے UK مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص آپ کا اپنی کہانی بھیجنے کے لیے۔ اور لسنرز یہ تھیں آج کی کچھ کہانیاں، آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور ان سے آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سبق سیکھا ہوگا۔ اور میرا آج کا اچھا میسج آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیں۔ جو لوگ اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی، اس لیے اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھا کریں، ان سے ڈھیر ساری دعائیں لیا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔